سنت اور مندوب میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ سر ڈیفینیشن تو دونوں کی سیم ہی ہے. دیکھو میں یعنی سنت بھی وہی ہے نا کہ جس کا اگر ہم کریں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اگر نہ کرے تو گناہ نہیں ملتا. نہیں اسی نہیں طرح تو نہیں مستحب بھی ہے نہیں نا نہیں اور مندوب بھی ہے. نہیں نہیں جی نہیں سنت کی تعریف یہ تو نہیں ہے کہ جس کے کرنے پہ ثواب ہے، جس کے نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے. یہ کس نے کہا یہ سنت؟ مطلب جو 2 رکعت سنت نفل ہونا، جیسے سر 2 رکعت سنت نفل ہو، اگر ہم اس کو پڑھے تو وہ ہمیں ثواب سنت ملتا ہے. نفل کدھر ہوتا ہے؟ اگر آپ نے مطلق 2 رکعت سنت نفل تو نہیں ہوتا. سنت تو سنت ہوتا ہے مطلق سنت اگر ذکر کیا جائے، میری بات غور سے سنو، جہاں پر مطلق سنت مطلق ذکر کیا ہے تو مطلق سے مراد فرد کامل مراد ہوتا ہے. کیا مراد ہوتا ہے؟ فرد کامل. فرد آپ لوگوں نے علم کیا ہے، آپ لوگوں نے جس نے علم کچھ کیا ہونا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب مطلق کا اطلاق کل پر ہوتا ہے. مثال میں کہہ دوں نا کہ فی سبیل اللہ کا لفظ جب مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد جہاد مراد ہوتا ہے، جہاد کا رستہ مراد ہوتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اب مطلق سنت کا جب وہ اطلاق کیا جائے تو مطلق سنت کا مراد فرد کامل مراد ہو، جو اس کا کامل فرد ہوتا ہے، مؤکدہ. ٹھیک ہے. ہاں بعد میں جس کی تقسیم ہوتی ہے مطلق سنت کی تقسیم سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، اور یہ سنت غیر مؤکدہ ہے نا تو بعض نے اس کو نفل بھی کہا گیا ہے، کیونکہ سنت غیر مؤکدہ کا مطلب یہ ہوا کہ جس پر آپ علیہ السلام نے مواظبت یعنی دوام ہمیشگی اختیار نہ کی ہو، غیر مؤکدہ. یہ آپ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھتی ہے نا، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، تو یہ نفل ہی تو ہے نا، اور کیا ہے، لیکن اس کو سنت غیر مؤکدہ وہ کہا جاتا ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے اس پر ہمیشگی نہیں کی ہے، تو اس کی تعریف اور نفل کی تعریف تقریباً یہ سیم ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات، ایک ہوتی ہے مستحب اور ایک ہوتا ہے سنت مؤکدہ. تو مستحب وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے میں ثواب ہو اور اس کے کرنے میں گناہ نہ ہو، اس کو ہم مستحب کہتے ہیں. اور مستحب کا لفظ کہاں سے لیا گیا ہے؟ مستحب کہتے ہیں کا لفظ استحباب سے، اور باب استفعال ہے. اور آپ نے علم صرف آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. خاصیات الابواب کسی نے پڑھا ہے؟ خاصیات الابواب، ابواب کی جو سر ریکارڈنگ کریں، ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا ہمارے پاس اچھا جو خاصیات الابواب ہوتی ہے نا، خاصیات الابواب، اس میں باب استفعال اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو اس کا ایک خاصہ ہوتا ہے طلب کا خاصہ. کون سا؟ طلب. اس میں طلب ہوتی ہے. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا قول جو موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب موسیٰ نے طلب کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ عَنْ رَبِّهِ، جب موسیٰ نے طلب کیا. استسقاء کا معنی ہے پانی. تو دیکھو یہاں پر استسقاء استفعال کے باب سے ہے. استسقاء کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ طلب کرنا. کس کو طلب کرنا؟ پانی طلب کرنا. تو یہ طلب والا معنی ہے نا، اس کے لیے کوئی الگ صیغہ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ باب استفعال کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ وہاں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں کہہ دوں نا استنصرا، اس ایک آدمی نے مدد طلب کی. استنصرا کون سا اصل مادہ ہے؟ نصرہ ینصرو سے ہے. لیکن جب ہم اس کے بعد استفعال کی باب کی الفاظ لگاتے ہیں اور نصرہ، استنصرہ، استفعلا، تو یہاں پر خاصیت کون سی ہے؟ طلب والی خاصیت پائی جاتی ہے. تو استحباب، مستحب، استحبہ، یہ جو باب استفعال سے ہے یہاں بھی طلب کا معنی ہے. کون سا معنی ہے؟ یعنی اس اچائی نیکی کو طلب کرنا. اب میری بات غور سے سنو، جب کوئی بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، اچائی طلب کرنا، یا جیسے ہم نے پڑھا تھا استحسان کا مطلب کیا تھا؟ اچھا گرداننا، اچائی طلب کرنا، حسن وغیرہ، تو یہ طلب کی جاتی ہے نا، تو وہ باب سے ہے وہ. تو اصل میں یہ خاصیات الابواب میں سے ہوتے. تو مستحب کا معنی یہ ہے کہ اس کے کرنے سے کیا ہو؟ ثواب ہو، اور اس کے نہ کرنے سے گناہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور سنت، مطلق سنت کی تعریف تو وہ ہے جس پر آپ علیہ السلام نے عمل کیا ہو. ہاں پھر اس کی اگر مواظبت اختیار کی ہو تو سنت مؤکدہ، اور اگر آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کی اختیار نہ کی ہو تو سنت غیر مؤکدہ ہوا. ٹھیک ہے. سنت غیر مؤکدہ کا حکم اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے. ضروری تو ہوتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن نہ کرنے پر
اس پر نہ کرنے والے کو ملامت بھی کیا جاتا ہو اور باعث عتاب بھی ہو، اس کو سزا بھی دی جاتی ہے، کیونکہ سنت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جو پابندی کے ساتھ یہ نمازوں کے ساتھ جو سنت وہ پڑھیں گے تو ان میں جنت کے لیے اتنے عالی شان محلات ہوں گے، اور اس طرح ان کے لیے قصر ہوں گے، محلات ہوں گے، گھر ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث بھی ہے۔ لیکن اس پر آپ علیہ السلام جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں جو سنتیں ہیں وہی ہے نا، وہی ہے، سنت موقدہ، وہی سنت موقع ہے، وہی ہے۔ اچھا یہ سمجھ آ گیا نا؟ غیر موقدہ کی حکم اور صرف غیر موقدہ کا حکم۔ غیر موقع کا حکم یہ ہے جس طرح مثال نفل کا ہوتا ہے، جس طرح نفل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سر اور جب تو جو ترویح ہے نا وہ تو علیہ السلام نے 3 دن تک پڑھے تھے نا، وہ سر غیر موقدہ ہے۔ نہیں وہ موقع ہے نا، تراویح تو موقع ہے، اور حضرت عمر فاروق ان پر ہمیشگی تو نہیں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لیکن یہ جو نہیں، لیکن حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہو نا، تو وہ صحابہ بھی ہمارے لیے معیار حق تو ہے نا۔ سر ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ موقدہ ہے، سنت موقدہ تراویح، کیونکہ یہ خاص جو ہے نا یہ رمضان کے مہینے میں پڑھے جاتے ہیں اور باقی کئی بھی کسی بھی مطلب وقت میں نہیں پڑھے جاتے، تو اس وجہ سے اس لحاظ سے یہ سنت موقدہ ہے۔ نہیں سنت، دیکھو سنت کا مطلب کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت پر عمل کرو، وہ سنتی الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرو۔ اب یہ 20 رکعت تراویح اور باجماعت پڑھنا یہ حضرت عمر فاروق کی دور کی سنت ہے کہ نہیں؟ جی ہے، اور صحابہ کا اس پر اجماع ہوا تھا کہ نہیں؟ جی حرمین شریفین میں پڑھی جاتی ہے، تمام ائمہ وغیرہ اس کو پڑھتے ہیں، کسی صحابی نے اس پر نکیر نہیں کی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آواز کہاں سے میوٹ کر دے، تو یہ جو ہوتی ہے نا، ضرور نہیں کہ وہ سنت کا اطلاق کس پر ہو، ہمارے لیے معیار حق تو صحابہ کرام بھی معیار حق تو ہے نا، تو سنت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر صحابہ کی دور میں چیز پر اجماع ہو جائے یا اس کو سنت قرار دیا جائے تو پھر وہ بھی سنت ہوگا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، تو سنت موقع کی وہ ہے جس سے کسی واجب کی تکمیل ہوتی ہے، جیسے اذان و جماعت، یا آپ علیہ السلام نے اس پر مواظبت فرمائی ہو، اور کبھی کبھی چھوڑا ہو، جیسے وضو میں ناک میں پانی ڈالنا یا فرائض سے پہلے موقعات، اس کو سنتی یہ کیا لکھے ہدی بھی کہتے ہیں۔ سنت موقع، ہاں سنت موقع کے تاریخ کی فرمائش کی جائے گی۔ اچھا جی، یہ سنت موقع کا، چلو بہرحال موقع کی آسان تعریف آپ یہ کریں کہ جس پر آپ علیہ السلام نے مواظبت اختیار کی ہو اور اس کا کرنا جو ہے نا ایسا ہو کہ نہ کرنے والے کو ملامت کیا جا رہا ہو، اور اس کا کرنا چاہیے کیا ہو، شریعت کی طرف سے وہ اس کا مطالبہ کیا جائے، اس کا کیا کیا جائے، مطالبہ ہو، اور نہ کرنے پر انسان کو ملامت بھی کیا جا رہا ہو اور صاحب ملامت بھی ہو اور سزا بھی دی جاتی ہو، تو یہ سنت موقع کی تعریف ہے۔ اور سنت غیر موقع وہ ہے جس پر آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کی نہ اختیار کی۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہ جس طرح اذان ہے نا سنت ہے، لیکن بعض سنت یہ ہے، اس پر صحابہ کے دور کا بھی اور اس طرح علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی قوم نے، جو مسلمانوں کا ایک قوم ہو، اور انہوں نے متفقہ طور پر اذان چھوڑ دی، اور اذان چھوڑ دی بالکل، وہ تو اس کے خلاف جہاد بھی ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ آپ کو پتہ اس چیز کا ہے تو سنت ہو، لیکن اس سنت کو انہوں نے کیا کر دیا، اگر انہوں نے مستقل طور پر اس کو چھوڑ دیا، ایک حکومتی سطح پر یا ایک عوامی سطح پر اس کو چھوڑ دیا، اس کے تارک ہو گئی، تو پھر ان کے خلاف جہاد بھی جو ہے نا وہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی،